الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح کسی اندھیر راستے میں چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ روشنی نہ ہو تو انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی رہنے کے لیے انسان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ روشنی اس کے پاس نہ ہوئی تو اس کے بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں کسی جنگل میں بھٹکنے والا کیا بھٹکے گا جتنا دنیا میں روشنی حاصل نہ کر کے زندگی گزارنے والا بھٹکتا ہے۔ جنگل میں بھٹکنے والا رات کے 8-10 گھنٹے بھٹکے گا، جب سورج کی روشنی آئے گی تو آخر ہی اسے راستہ مل جائے گا، لیکن جو دنیا میں رہتے ہوئے بھٹک جاتا ہے وہ برس بھٹکا رہتا ہے اور بھٹکتے بھٹکتے زندگی گزار کے مر جاتا ہے اور پھر ہمیشہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی روشنی کی ضرورت ہے، اور دنیا میں روشنی سے کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر وہ روشنی انسان کو مل جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے سامنے ہر چیز کی حقیقت واضح ہوگی کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس چیز کی ویلیو کیا ہے۔ اگر اس انسان کے پاس وہ روشنی نہ ہوئی تو وہ گھٹیا چیز کو بڑھیا سمجھ بیٹھے گا اور ٹیڑھے راستے کو سیدھا راستہ سمجھ بیٹھے گا۔ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا، اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کی آگ کا گڑھا بنتی ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس سب کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ کیا کھایا، کیا پیا، کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیسے کپڑے پہنے، کیسا لباس پہنا، کس انداز کی زندگی گزاری، کس لہجے میں لوگوں سے بات کی، لوگوں سے سلوک کیسا رہا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسے رہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے صرف بڑے بڑے کام ریکارڈ نہیں ہوتے، صرف بڑے بڑے کام نہیں لکھے جاتے، چھوٹے چھوٹے کام بھی لکھے جاتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے نا، بیٹھے بیٹھے ہم نے ادھر دیکھ لیا، دوبارہ نگاہ واپس کر لی، پھر ادھر دیکھ لیا، پھر نگاہ واپس کر لی۔ یہ جو 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے ادھر نگاہ ڈالی یا ادھر نگاہ ڈالی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اعمال نامہ کھلے گا اور اعمال نامہ
ایک آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اس کو پڑھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، دنگ رہ جائے گا، اور وہ کہے گا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یا ویلنا، ہائے میری یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھولا جائے گا، اس کی اٹھی ہوئی نظریں، جھکی ہوئی نظریں، اور بولے ہوئے بول، اور سنی ہوئی باتیں، اور اٹھے ہوئے قدم، اور سوچے ہوئے خیالات، جب یہ سب کے سب اس کو اعمال نامے میں دکھائی دیں گے تو وہ حیران پریشان ہو جائے گا اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، یہ کون سی کتاب ہے جس نے میرا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں چھوڑا؟ اور وہ سب چیزیں اس کو ماننا پڑیں گی اور پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب جب انسان کے پاس روشنی نہیں ہوگی نا تو وہ سمجھے گا بس یہی دنیا ہے، یہی مٹیاری کی گلیاں، یہی مٹیاری کے بازار، اور یہی مٹیاری کے بازار میں گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، اور پھر یہاں سے حیدرآباد جانا، حیدرآباد جا کے شاپنگ مال میں خریداریاں کرنا، شاپنگ کرنا، مزے کرنا، بڑا موبائل پاس ہے، حرام دیکھو حلال دیکھو کون پوچھتا ہے؟ زبان اللہ نے دی ہوئی ہے اتنی لمبی، اس سے کسی کی دل آزاری کرو یا کسی کی حوصلہ افزائی کرو، کس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، جیسا چاہو لباس پہنو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ دنیا میں اگر روشنی نہ ہو تو انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے، جیسا کہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہتے ہیں کہ مریں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا، بس یہی دنیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی اصل دنیا کی زندگی ہے، مزے کرنے ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں، اور یہاں پہ گھومنا ہے، پھرنا ہے، عیاشیاں کرنی ہیں، مستیاں کرنی ہیں، اور زندگی گزار کے مر جانا ہے۔ جب انسان کے پاس روشنی نہ ہو تو وہ اس دنیا کو اصل زندگی سمجھتا ہے، اور آخرت کی زندگی اسے اندھیرے کی وجہ سے روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن جب انسان کے پاس وہ روشنی ہو جسے ایمان کی روشنی کہتے ہیں، جسے ایمان کا نور کہتے ہیں، تو پھر جیسے وہ دنیا کو دیکھتا ہے ایسے ہی وہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے، ایسے جیسے وہ دنیا کا یقین کرتا ہے ایسے ہی وہ آخرت کا بھی یقین کرتا ہے۔ وہ چلتا تو ہے لیکن موت اس کے دل سے کبھی اوجھل نہیں ہوتی، ہر وقت موت اسے یاد ہوتی ہے، آخرت اسے یاد ہوتی ہے، جہنم اسے یاد ہوتی ہے، جنت اسے یاد ہوتی ہے۔ اس کا دل کھنچتا ہے دنیا کے لباس اور دنیا کی آرائش اور دنیا کی آسائش اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں، اس کا دل کھنچتا ہے جنت کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف، جنت کے باغات کی طرف، جنت کی کوٹھیوں کی طرف، جنت کے بنگلوں کی طرف، جنت کی آرائش اور آسائش کی طرف۔ دنیا سے اس کا دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، دنیا میں اس کا جی نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اپنے دور کے تمام مسلمانوں کو، صحابہ کو بالکل ایسا بنا دیا تھا کہ ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا تھا، وہ دنیا سے بیزار تھے، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے، دنیا کی زندگی کو چند روزہ زندگی سمجھتے تھے اور آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی ایسی ہی تھی، آپ کے اہل بیت کی زندگی بھی ایسی ہی تھی، حضرات صحابہ کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ اب دیکھیں تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کے دھوکے سے گزر کر اور دنیا کو دھوکہ سمجھ کر وہ گزار کے چلے گئے۔ اب ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس ہو گئے، تب سے یہ مزے میں ہیں، جنت میں ہیں، آرائش میں ہیں، جنت کی لذتوں نعمتوں میں ہیں،
آج تک وہ انہی لذتوں اور انہی مزوں میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور مرنے کے بعد اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن بھی وہ سرخرو ہوں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنایا اور دنیا کو اصل سمجھا، وہ بھی مر گئے، ان کو بھی صدیاں بیت گئیں، مگر قبر میں وہ پٹ رہے ہیں۔ ان کی قبریں جہنم کی آگ کا گڑھا بنی ہوئی ہیں، آج ان کو سانپ ڈس رہے ہیں، آج ان کو جہنم کی آگ جھلس رہی ہے، اور قیامت تک ایسے ہوگا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے چہرے ذلت آمیز ہوں گے، اور ان کے چہرے جھکے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تراہم رکعن ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن دیکھنا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا اور وہ آخرت کو بھول گئے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے شرمندہ ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور وہ اللہ کا سامنا ہی نہیں کر سکیں گے، اور اس دن وہ شرمندہ ہوں گے اور حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہے اللہ، آج تو ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یقین بھی کر لیا، یا اللہ اب آپ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیں گے تاکہ ہم دوبارہ تیاری کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ اس لیے میری ماؤ بہنوں، جیسے رات کے اندھیر سفر میں ہمیں روشنی چاہیے، دنیا میں بھی ایمان کی روشنی چاہیے، دنیا میں بھی ایمان کی روشنی چاہیے۔ آج ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلم تو ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہ مسلمان، یہ مسلمات تو ہیں، مومنات نہیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ مومنات بھی ہوں گی، لیکن عمومی طور پر آج ہم ایمان کی روشنی سے محروم ہیں۔ اس لیے ہر ایک اپنی زندگی کو چیک کرے کہ وہ آخرت کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کو آگے کرتا ہے۔ آخرت کی رنگینیاں اسے زیادہ اچھی لگتی ہیں اور دنیا کی رنگینیاں اسے زیادہ اچھی لگتی ہیں، آخرت کا اس کو خیال ہی نہیں آتا، آخرت کی تیاری کی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ آخرت کا چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے تو ہائے نہیں نکلتی، دنیا کا چھوٹا سا بھی نقصان ہو جائے تو ہائے نکل جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے۔ ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ہائے نکل جاتی ہے، لیکن ایک نماز چھوٹ جائے اور سارا دن گزر جائے، تلاوت کی توفیق نہ ہو، درود پاک پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہ ہو، تسبیح پڑھنے کی توفیق نہ ہو، مصلی بچھانے کی توفیق نہ ہو، نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اس پہ ہماری ہائے نہیں نکلتی، اس لیے کہ وہ آخرت کا نقصان ہے اور یہ دنیا کا نقصان ہے۔ آپ نے بچے کو 500 روپے دیے کہ جاؤ جا کے سبزی لے آؤ، وہ بچہ راستے میں کہیں 500 روپے گم کر کے واپس آ گیا تو آپ چیخنا شروع کر دیں گی، آپ چیخنا شروع کر دیں گی، آپ چلانا شروع کر دیں گی۔ 500 روپے کہاں گوا دیے، اندھے ہو تم نے دیکھا نہیں 500 روپے کہاں چلے گئے، کتنی مشکل سے میں نے تمہارے ابا سے 500 روپے نکالے، تم نے 500 روپے گم کر دیے۔ آپ چیخنا شروع کر دیں گی، چلانا شروع کر دیں گی، لیکن یہی بچہ کسی کو گالی دے، آپ کی چیخ نہیں نکلتی۔ یہی بچہ جھوٹ بولے، آپ کی چیخ نہیں نکلتی۔ یہی بچہ گانا سننے بیٹھ جائے اور کارٹون دیکھنے لگ جائے، کوئی انڈین فلم موبائل میں دیکھنے لگ جائے، کوئی رقص و سرود دیکھنے لگ جائے، اس پہ آپ کی ہائے نہیں نکلے گی، اس لیے کہ وہ آخرت کا نقصان ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دنیا زیادہ اچھی لگتی ہے، آخرت تمہیں اچھی نہیں لگتی، دنیا تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے، دنیا تمہیں زیادہ بھاتی ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں نظر آ رہی ہے، آخرت تمہیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ آخرت دنیا سے بہت بڑھیا ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا گھٹیا ہے، آخرت بڑھیا ہے، لیکن دنیا اچھی لگ رہی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ ایمان کی روشنی ہو نا، ایمان کی روشنی ہو، ایمان کی روشنی ہو تو انسان کی نظر میں ایک سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور 10 تولے سونے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ سونا کتنا مہنگا ہے آج کل اور کتنا قیمتی معلوم، کسی کی بالی گم ہو جائے نا، سونے کی بالی گم ہو جائے تو سارا دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ جیسے مرجھایا ہوا، ایسا چہرہ مرجھایا ہوا، اتنا اداس، اتنا پریشان، اتنا غمگین، کوئی دیکھنے والا پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو ہوا کیا ہے، کہ جی میری بالی گم ہو گئی ہے، یہاں میں نے اتار کے رکھی تھی، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ کتنے دن اس کے چرچے چلتے ہیں، کتنے دن اس کے تذکرے چلتے ہیں اور کتنے دن اس پہ افسوس کیا جاتا ہے اور وہ اس پہ الزام دھرتا ہے، وہ اس پہ الزام دھرتا ہے۔ گھر والی کہتی ہے ماسی لے گئی، ماسی کہتی ہے تمہارے خود گھر میں سے کسی نے اٹھائی ہے۔ یہ جھگڑے یوں مہینوں چلتے رہتے ہیں ایک چھوٹی سی بالی کی وجہ سے۔ لیکن نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی ایسا دن ہوا کہ 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوئی، کوئی نیکی کا کام نہ ہوا، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، مرنے سے پہلے ہمیں ایمان کی اس روشنی کو حاصل کرنا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کتنی گھٹیا، آخرت کتنی بڑھیا، دنیا کتنی ذلیل اور آخرت کتنی عزیز، دنیا کتنی خسیس اور آخرت کتنی قیمتی، یہ بات ہم پہ واضح ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر کسی کو نقلی اور اصلی نوٹ کی پہچان نہ ہو نا، اس کو بازار میں نہیں جانا چاہیے، وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ وہ 5000 کا نوٹ دے گا اور 50 روپے کی چیز لے گا، اور باقی جتنے نوٹ ہوں گے اگر ان میں سے نقلی لے آئے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے اصلی اور نقلی نوٹ کی پہچان حاصل ہوئے بغیر بازار میں جانا، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہنا اور دنیا کی حقیقت کو نہ پہچاننا، آخرت کی حقیقت کو نہ پہچاننا اور دنیا میں اس اندھے پن میں زندگی گزارنا، یہ گھاٹا ہی گھاٹا، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان اعمل عما عمل قلب، آنکھ کا اندھا ہونا اصل اندھا ہونا نہیں ہے، اصل اندھا ہونا دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں کیا اندھی ہوں گی، اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو انسانوں کے سینوں میں ہیں۔ جب انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ گھٹیا دنیا کو زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بس کپڑے، میک اپ، زیور، گھر، موبائل، گھومنا پھرنا، شادیاں، فنکشن، تقریبات اور بس یہی دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے، یہی اس کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو وہ زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کی اندر کی آنکھ کھل جائے، اگر اس کو ایمان کا نور حاصل ہو جائے تو پھر وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ دنیا کے کپڑوں سے دل نہیں لگاتا، وہ دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ اس کے دل میں دین کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، مرد عورتیں، وہ سب کے سب ایسے تھے کہ جن کے دل میں دنیا کی بالکل وقت نہیں تھی، بالکل وقت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بچے کو صرف بخار ہی ہو جائے تو اسے نیند ہی نہیں آتی،
بچے کو پیٹ میں درد ہو جائے تو وہ ساری رات جاگتی ہے، اتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن آپ آخرت سے محبت کا عالم دیکھیں، آخرت سے محبت کا عالم دیکھیں کہ ایک ماں اپنے 4 بچوں کو بٹھا کے شہید ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کیسے؟ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیسے ہوگا۔ اگر یہ غزہ کا واقعہ پیش نہ آتا، اگر یہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ ہمارے زمانے میں نہ ہوتی، اور غزہ کے مسلمانوں کے جذبات اور ان کی قربانیاں ہم آنکھوں سے نہ دیکھتے، تو ہمیں موت تک ان صحابہ کے واقعات کی سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن غزہ کی عورتوں کی قربانیوں نے، غزہ کے بچوں کی قربانیوں نے، غزہ کے مردوں کی قربانیوں نے ہمارے لیے صحابہ کی قربانیوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ ابھی یہ واقعات صرف سنے سنائے واقعات نہیں لگتے، ابھی یہ آنکھوں دیکھی حقیقت معلوم ہوتے ہیں کہ آج بھی غزہ میں ایسی مائیں ہیں جنہوں نے کئی بچے قربان کیے ہیں، اور بجائے رونے پیٹنے واویلا اور چیخنے چلانے کے، انہوں نے لوگوں سے مبارکبادیں وصول کی ہیں کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے مسلمان مردوں عورتوں کی سوچ اور فکر کیا تھی، ان کا زاویہ فکر کیا تھا، وہ کس رخ سے سوچتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں دنیا کے گھروں کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا کے کپڑوں کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا کے زیور اور دنیا کے بننے سنورنے اور دنیا کے حسن و جمال اور دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چیزوں ساز و سامان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں صرف استری خراب ہو جائے تو عورتیں ایسے چیختی ہیں جیسے اس گھر میں کوئی سکون کی چیز ہی نہیں ہے۔ واشنگ مشین خراب ہو جائے اور کبھی 2 دفعہ ہاتھ پہ کپڑے دھونے پڑ جائیں تو یہ ہماری عورتیں ایسے چیخنے لگ جاتی ہیں جیسے اس گھر میں کوئی سکون ہی نہیں ہے۔ اور وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کبھی اہمیت نہیں دی، اور تو ان کے پاس کیا ضرورتیں ہوں گی، اور تو ان کے پاس کیا خواہشات پوری کرنے کا سامان ہوگا۔ روٹی ہی نہیں ہوتی تھی، فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے، فاقوں پہ فاقے، لیکن وہ اسے برداشت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کون سی ہمیشہ کی زندگی ہے، چند روزہ ہے، گزر جائے گی۔ جیسے ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں اسے پیاس لگتی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں تو گرمی میں بھائی میں تو سادہ پانی نہیں پیتا ہوں، میں تو شربت پیتا ہوں گھر میں۔ بھائی سادہ پانی مل جائے گھر جا کے پی لیں گے شربت، میں تو بھائی گھر میں بغیر پنکھے کے نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو گاڑی میں تو پنکھا ہوتا ہی نہیں ہے، گاڑی میں تو کھڑکی کے پاس بھی سیٹ نہ ملے اور گاڑی بھی نان اے سی ہو، بیچ ہی میں سیٹ ملے تو گزارا کر لیتا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کے گزارا کرتا ہے 1 گھنٹے کا سفر ہے، گزر جائے گا۔ حضرات صحابیات کی پوری زندگی ایسی تھی، مسافرانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت انہوں نے پلے باندھ لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا رہ گزر ہوتا ہے۔ خود آپ کا حال بھی یہی تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آپ کے بالا خانے میں گیا، وہاں گیا تو آپ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے اور اس بوریے نے آپ کی پیٹھ پہ نشان ڈال دیے تھے، میری آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ما یبکیک یا عمر کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سارا گھر خالی پڑا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی برتن ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی اس میں بیٹھنے کی چیز ہے، بالکل خالی سنسان گھر پڑا ہوا ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، بوریے پہ لیٹے ہوئے اور پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور کیسر اور کسرا جو دونوں اللہ کے دشمن ہیں وہ ایسی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تم ابھی تک دھوکے میں تھے؟ پھر فرمایا اے عمر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے مزے کے سامان ہمارے لیے آخرت تک مؤخر کر لیے ہیں، اور ان کو اللہ نے سارا
مزے کا سامان دنیا میں ہی دے دیا ہے، جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے سامان سے بہلا دیا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے۔ ہم اپنے آپ کو، آج کا مسلمان اپنے آپ کو کافروں کی طرح دنیا کے سامان سے بہلا رہا ہے، دنیا کے سامان سے بہلا رہا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں، جہنم سے بچنے کی فکر ہی نہیں، جنت کو کمانے کی فکر ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کے مرنے کا وقت دن بدن قریب آ رہا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں، یہ دنیا کے کھیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ہائے کتنی درد بھری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا دن قریب ہو گیا اور یہ لگے ہوئے ہیں موج مستیوں میں، ان کو فکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو لیٹے ہوئے تھے، تو آخرت کا تصور جو آیا تو رونے لگے، تو ان کی جو پاس بیوی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھی رونے لگی، تو بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہی ہوں۔ کہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سے گزر ہوگا، پل صراط پر سے گزر کے ہی جنت میں جانا پڑے گا، نہ معلوم پل صراط کو پار کر سکوں گا یا اسی حال میں دوزخ میں گر جاؤں گا۔ اس لیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری ماؤں، ہمیں دنیا میں اتنے اصل میں اپنے آپ کو دھسا اور پھنسا چکے ہیں کہ اب آخرت کے ہمارے معاشرے سے تذکرے ہی ختم ہو گئے۔ ہمارے ہاں سندھیوں میں تو کوئی موت کا تذکرہ بھی کرے تو کہتے ہیں نبھاگا ماٹ کر، موت کے تذکرے ہی نہیں رہے، حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، اپنی خواہشات کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو اور وہ موت ہے۔ سارا دن تذکرے ہوں گھروں میں، ہر جگہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کیا ہوگا؟ آئے ابھی روح نکل گئی تو ابھی تھوڑی کو پٹی سے باندھ دیں گے اور ابھی غسل کرنے دینے والے کو بلا لیں گے، تختہ بچھا دیں گے اور موٹر کے نیچے لٹا کے غسل دینا شروع کر دیں گے، کفن پہنا دیں گے اور کفن پہنا کے گھر کے صحن میں رکھ دیں گے اور آ کے اپنے پیارے رو رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، چند گھنٹوں کے بعد کہیں گے اندر ہو جاؤ جنازہ لے کے جانا ہے، چنانچہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے اور وہاں جنازہ پڑھیں گے اور اپنے پیارے اپنے ہاتھوں قبر کے گڑھے میں ڈال کے اوپر منو مٹی ڈال کے اور اوپر مٹی ڈال کے قبر بنا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں کر کے واپس آ جائیں گے۔ 3 دن تک عصر کی نماز کے بعد آئیں گے اور آ کے کچھ قل پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہفتوں پھر مہینوں پھر سالوں ہم کسی کو یاد بھی نہیں آئیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ یہ ساری آیات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت بڑی ہیں، ہلا کے رکھ دیتی ہیں یہ آیتیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ جب موت کی بے ہوشی تم پہ طاری ہوگی اس دن تمہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ تجھے بڑی ناپسند تھی کہ کہیں مر نہ جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں، لیکن موت سے تو کیسے بھاگ سکتا تھا، موت سے تو کیسے بھاگ سکتی تھی؟ دیکھ وہ موت آ ہی گئی جس سے ساری زندگی تو بھاگتی رہی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں گے، تمہیں سب نظر آئے گا، لیکن آج کا اقرار اب تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، مرنے سے پہلے ہم اپنا آخرت کا ذہن بنائیں، آخرت کا یقین کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ یہاں کی جوانی دھوکہ، یہاں کا حسن و جمال دھوکہ، یہاں کے گھر دھوکہ، یہاں کے رشتے دھوکہ، یہاں کی محبتیں دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شعراء جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، حقیقت تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے لیکن لبید نے جو یہ شعر کہا ہے یہ سراسر حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے علاوہ سب نے ختم ہونا ہے، سب نے ختم ہونا ہے۔ لیلا کہاں چلی گئی، مجنو کہاں چلا گیا، سسی کہاں چلی گئی، پنو کہاں چلا گیا، ہیر کہاں چلی گئی، رانجھا کہاں چلا گیا۔ یہ سب ڈرامے اس دنیا میں چلائے گئے اور دیکھے گئے اور بنائے گئے، لیکن آج نہ اس کا نشان نہ اس کا نشان۔ آج ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے اور یہیں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور یہی چیزیں ہمارے پاس رہیں گی۔ نہیں میری بہنوں، نہیں میری ماؤں اور بیٹیوں، یہ سب ہم سے چھوٹ جانا ہے۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی چیز سے دل لگانا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ کسی سے دل نہیں لگانا، اللہ سے دل لگانا ہے۔ نہ انسان سے لگانا ہے، نہ دنیا کے کسی سامان سے لگانا ہے۔ دنیا کے سامان سے لگانا بھی حماقت ہے، دنیا کے انسان سے محبت کرنا بھی یہ بھی حماقت ہے۔ اور حرام محبت تو پھر ہے ہی حرام، حرام محبت تو ہے ہی حرام۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل تو ہر مرد کے پاس بھی ہے، ہر عورت کے پاس بھی ہے، لڑکی کے پاس بھی ہے، کنواری کے پاس بھی ہے، شادی شدہ کے پاس بھی ہے، اور دنیا دار کے پاس بھی ہے، دیندار کے پاس بھی ہے۔ اولا اور ثانیہ میں پڑھنے والی چھوٹی بچی، اس کے پاس بھی بڑا موبائل ہے جس میں فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، واٹس ایپ کے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کے گروپس بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہر بڑے کے پاس بھی ہے، چھوٹے کے پاس بھی ہے، بڑی کے پاس بھی ہے، چھوٹی کے پاس بھی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کل لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، دنیا سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اور وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب حماقت ہے، یہ سب بے وقوفی ہے۔ پاخانے پہ کوئی عاشق ہو جائے، انسان کی حقیقت پاخانے کے سوا کیا ہے؟ انسان کی حقیقت پیشاب کے سوا کیا ہے؟ دل لگائیں، اللہ سے لگائیں۔ اللہ وہ محبوب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، اللہ وہ محبوب ہے جس سے کبھی جدائی نہیں ہوگی، اللہ وہ محبوب ہے
جو کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہاں تو ایک سے محبت کرتے ہیں، کوئی اور مل جائے تو اس کو چھوڑ کے ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور پچھلے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں کے پاس ایک بچی کے عرصے سے میسیجز آ رہے ہیں کہ میرا کہیں دل لگ گیا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اب وہ کہیں اور لگ گیا ہے، میری زندگی اس نے برباد کر دی، میری زندگی اس نے اجیرن کر دی۔ تو میں نے ان کو جواب لکھا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کے غیر سے محبت کی یہی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے غیر سے محبت کی یہ سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ محبت کرو، اللہ سے کرو۔ اللہ سے محبت میں جو سکون ہے وہ کسی محبت میں نہیں۔ ہر محبت بے چینی لاتی ہے، ہر محبت بے سکونی لاتی ہے، ہر محبت زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سکون کو بڑھا دیتی ہے، دنیا کو جنت بنا دیتی ہے، دل کو باغ باغ کر دیتی ہے اور وجود کو نہال اور خوشحال کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہے۔ اللہ کی محبت میں جو لذت ہے، اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے، کچھ نہ پوچھو۔ اس لیے اللہ پاک سے اللہ کی محبت کو آرزو بنا کے مانگا کریں، آرزو بنا کے۔ جیسے بے اولاد اولاد کو آرزو بنا کے مانگتا ہے نا، مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے، آنسو گر رہے ہیں، کیوں؟ 20 سال ہو گئے شادی کو، سسرال نے بھی اتنے تانے دیے ہیں کہ چھلنی ہو گیا سینہ، لہٰذا اب بس کوئی آرزو نہیں، یہی آرزو ہے کہ اللہ مجھے ایک بچہ دے دے، میری جھولی کو ہرا بھرا کر دے۔ بزرگوں سے بھی دعائیں اسی لیے، فرض پڑھ کے بھی دعائیں اسی لیے، تہجد آدھی رات کو اٹھ کے بھی دعائیں اسی لیے۔ جیسے یہ ایک بے اولاد عورت اولاد کو اپنی آرزو بنا کے رو رو کے اللہ سے مانگتی ہے نا، ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو آرزو بنا کے مانگنا چاہیے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتی ہیں آپ تو اللہ سے محبت کریں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ یہ ہمیں چس لگا دے، جیسے دنیا کے چسکے لگے ہوئے نا، دنیا کی خواہشات نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنائے۔ اللہ کے عاشق کی، اللہ کی عاشقہ کی بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اس کی موت کے وقت بھی بڑی قدر ہے، اس کی قبر میں بھی بڑی قدر ہے، اس کی قیامت میں بھی بڑی قدر ہے، اس کی جنت میں بھی بڑی قدر ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کے دھوکے سے نکلیں، کپڑوں کی محبت سے نکلیں، گھر کی محبت سے نکلیں، دنیا کی گندی محبتوں سے نکلیں، ساری محبتوں سے باہر آئیں، محبت کریں اللہ سے، محبت کریں حضور پاک علیہ السلام سے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ کی تدفین ہوئی تو ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی عائشہ، ام المومنین عائشہ، آپ مجھے حضور کی قبر دکھائیں گی؟ چونکہ
آپ علیہ السلام کی قبر ان کے گھر کے اندر کے کمرے میں تھی، تو کہنے لگی ہاں میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ چنانچہ ان کو لائیں اور حضور کی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ عورت حضور کی قبر پہ کھڑی ہوئی، رونا شروع کیا اور رو رو کے پھر بیٹھ گئی اور حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے وہ رونے لگی، اور اتنا روئی کہ روتے روتے اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ یہ ہے محبت حضور سے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے محبوب کی محبت دے۔ دنیا کی محبت عذاب ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ ہماری نوجوان نسل، بچے بچیاں سب اس عذاب میں مبتلا ہیں، سب اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور اس لیے مبتلا ہو گئے کہ روشنی نہیں ہے نا، حقیقت کو نہیں جانا، حقیقت کو نہیں پہچانا، بس رنگ روپ پہ دیوانے ہو گئے۔ حقیقت سے نا آشنائی ہے، کیا ہے؟ گندگی ہے، اور کیا ہے؟ فانی ہو جانے والا ساز و سامان ہے، اور کیا ہے؟ جس کے پاس دنیا ہے اس کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس نے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ اور جس نے کسی سے محبت کی اگر وہ اسے مل بھی گیا تو کب تک ساتھ رہے گا؟ مر جائے گا۔ لیکن اللہ وہ محبوب ہے کہ جس کو پانا واقعی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے، دنیا کی گندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ محبت جو ملتی ہے یہ اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کی باتیں سننے سے، اور اس مبارک ماحول کو اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ یہ دنیا کے ماحول سے اور دنیا داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ جو دنیا داروں کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ پھر دنیا دار بن کے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں، جس کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھیں، دنیا کے ساز و سامان کی محبت میں یا کسی انسان کی محبت میں گرفتار دیکھیں، اس سے دور بھاگیں، ورنہ یہ کرونا آپ کو بھی لگ جائے گا، یہ کرونا آپ کو بھی لگ جائے گا، یہ متعدی مرض آپ کو بھی لگ جائے گا۔ دنیا کی سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے بچیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے یہ محبت حاصل ہوگی۔ یہ جو تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک دم وہ دیندار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ صحبت کا اثر ہے۔